کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر واجب کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو، دولت چھوڑ رہا ہو، تو اس کے لیے فرض کر دیا گیا وصیت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ۔ ابھی چونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ وہاں ہوتا یہ تھا جو آج بھی ہندوؤں میں ہوتا ہے، جو مر گیا اس کی ساری جائیداد کا مالک جو ہے بڑا بیٹا، چھوٹے بیٹے بھی نہیں، نہ بیٹیاں نہ بیوی، کچھ نہیں، تو سارا کا سارا مال جو ہڑپ کر جاتے تھے، کسی کو کچھ نہیں۔ یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا، لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نساء میں جب پورا قانون وراثت آ گیا، تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے۔ ناسخ وہ قانون وراثت ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں آئے گا۔ البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے، وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے، اور وہ جز یہ ہے کہ مرنے والا 1/3 اپنے مال کے لیے وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے، 1/3 سے زیادہ نہیں، اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، جس کی وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وہ غیر وارث کے لیے وصیت ہوگی، کسی دینی ادارے کو دینا چاہے، کسی اور کو دینا چاہے، یتیم کو، بیوہ کو، یتیم خانے کو، ٹھیک ہے، 1/3، 2/3 میں قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی لازماً۔ تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔